اب ازمیر ماہم کے ساتھ منگنی تو کر لیتا ہے اور یہ منگنی کافی دھوم دھام سے ہوتی ہے کیونکہ اس میں نوشین بیگم کی مرضی شامل ہوتی ہے اور وہ کافی شوق سے تیاریاں کرتی ہے۔ تو ڈرامے کی آنے والی ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ منگنی کے بعد اب ازمیر کو ماہم کی اصلیت کا پتہ چلنا شروع ہو جاتا ہے اور اسے آہستہ آہستہ احساس ہونے لگتا ہے کہ جو سکون، راحت اور خوشی وہ دوسری شادی کر کے حاصل کرنا چاہتا تھا، ایسا بالکل بھی نہیں ہے، اور اسے احساس ہونے لگتا ہے کہ اس کی زندگی کی بہترین ساتھی عائشہ ہی تھی۔ دوسری طرف عائشہ دل پر پتھر رکھ کے ازمیر کا یہ فیصلہ قبول کرنے کی کوشش کرتی ہے اور وہ ازمیر کے اس فیصلے پر کافی زیادہ پریشان بھی ہوتی ہے اور منگنی والے دن تو اس کا بہت برا حال ہوتا ہے۔ وہ جائے نماز بچھا کر نماز ادا کرتی ہے اور گھنٹوں جائے نماز پر ہی بیٹھی رہتی ہے اور اپنے لیے اللہ سے دلی سکون کی دعا کرتی ہے اور کہتی ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ بہت ہی رحیم و کریم ہے، جو کہ اپنے نیک بندوں کا دامن کبھی نہیں چھوڑتا اور انہیں ہر آزمائش میں سرخرو کرتا ہے اور اپنے نیک بندوں کو ہر مشکل مرحلے میں صبر اور ہمت عطا کرتا ہے۔ اسی دوران ازمیر وہاں آ جاتا ہے اور اسے عائشہ کی یہ حالت دیکھ کر دل میں بہت افسوس ہوتا ہے کہ عائشہ کے لیے میرا یہ ڈیسیژن قبول کرنا بہت مشکل ہے۔ وہ فوراً دادی کے پاس جاتا ہے تو دادی اسے سمجھاتی ہیں کہ بیٹا تم نے منگنی تو کر لی اور پھر شادی بھی کر ہی لوگے، لیکن یاد رکھو کہ تمہاری زندگی کا انمول اور قیمتی تحفہ عائشہ ہی ہے، جس کی تم نے قدر نہ کی اور اسے کبھی اپنا ہونے کا احساس نہ دلایا، کبھی اس کا خیال نہ رکھا، جبکہ تم نے اس کے ساتھ یہ سب بہت ہی غلط کیا۔ تم نے اس سے رشتہ تو قائم کر لیا لیکن اس رشتے کو تم نے وہ مقام نہ دیا جیسا کہ دینا چاہیے تھا، اس لیے تو تم بے چین سے رہنے لگے ہو۔ جس سکون کو حاصل کرنے کے لیے تم نے عائشہ سے شادی کی تھی، وہ سکون اب دوبارہ تم سے چھن چکا ہے۔ تو ازمیر اب اپنی دادی کی باتیں بہت غور سے سنتا ہے اور اسے سمجھ آنے لگتی ہے کہ دادی بہت حقیقت کے قریب باتیں کر رہی ہیں، تو وہ دل ہی دل میں خود کو ملامت کرتا ہے۔ اب وہ سب کو جا کے یہی کہتا ہے کہ میں عائشہ کا ساتھ کبھی نہیں چھوڑوں گا اور میں اسے کبھی طلاق نہیں دوں گا۔ وہ ماہم کی ماں فوزیہ کے پاس جاتا ہے اور اسے صاف صاف کہہ دیتا ہے کہ میں آپ کو پہلے ہی بتا دوں تاکہ بعد میں آپ کو کسی قسم کا ریگریٹ نہ ہو۔ تو ماہم کی ماں فوزیہ پوچھتی ہے کہ ایسی کیا بات ہے جو تم کرنا چاہتی ہو؟ ازمیر انہیں کہتا ہے کہ میں آپ کو کسی بھی قسم کی بدگمانی یا غلط فہمی میں نہیں رکھنا چاہتا، میں ماہم سے شادی تو کر رہا ہوں لیکن میں عائشہ کو کبھی نہیں چھوڑوں گا، میں اسے کسی صورت طلاق نہیں دوں گا، عائشہ میرے ساتھ ہی رہے گی۔ تو یہ بات تو فوزیہ اور ماہم کو کافی ناگوار گزرتی ہے۔ ماہم اب نوشین کے پاس جاتی ہے اور کہتی ہے کہ اگر ازمیر میرا ساتھ چاہتا ہے اور چاہتا ہے کہ میں ہمیشہ اس کے ساتھ رہوں تو اسے عائشہ کو چھوڑنا ہوگا۔ تو نوشین بیگم اسے تسلی دیتی ہے کہ تم فکر نہ کرو، میں ازمیر سے اس سلسلے میں بات کرتی ہوں۔ وہ ازمیر کے پاس جاتی ہے اور اسے سمجھانے کی کوشش کرتی ہے۔ نوشین بیگم اسے کہتی ہے کہ منگنی کے بعد اب تمہارے دل میں عائشہ کی اہمیت کیسے بڑھ گئی؟ تم تو اسے جوتی کی نوک پر رکھتے تھے اور پھر اب کیا ہو گیا کہ تم اس کے لیے بہت فکر مند ہونے لگے ہو؟ تو اسی دوران فرقان صاحب بھی وہاں آ جاتے ہیں اور انہیں بھی ازمیر کی دوسری شادی کا فیصلہ اچھا نہیں لگتا۔ وہ ازمیر سے کہتے ہیں کہ اب آگے تم جو بھی فیصلہ کرو تو دل میں خدا کا خوف رکھ کے کرنا۔ ازمیر اب اپنا فیصلہ سناتا ہے کہ میں کسی صورت بھی عائشہ کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا، میں اس کے ساتھ کسی بھی قسم کی حق تلفی نہیں ہونے دوں گا۔ عائشہ تو اب اپنے رویے اور حسن سلوک سے ازمیر کے دل میں اپنی جگہ بنا چکی ہے۔ ماہم اب اس چیز سے بہت زیادہ جیلس ہونے لگی ہے، اسے اب یہ فکر لاحق ہو جاتی ہے کہ ازمیر کو آخر ہو کیا گیا ہے۔ وہ اب ازمیر سے بات کرتی ہے کہ تم میں اتنا بدلاؤ کیوں آ گیا ہے؟ یہ وہی لڑکی ہے نا جسے تم دیکھنا بھی پسند نہیں کرتے تھے اور مجھ سے شادی کے بعد اسے چھوڑنے کا فیصلہ کر چکے تھے، اب اس کے لیے اتنا کیوں تڑپنے لگ گئے ہو؟ اور میں تم سے ایک بات اور کہنا چاہتی ہوں کہ میں نے زندگی میں کوئی غلط فیصلہ نہیں کیا جس پہ مجھے پچھتانا پڑے، لیکن آج میں تمہیں بتا دوں کہ میں نے اپنی زندگی کی اگر کوئی غلطی کی ہے تو وہ یہ ہے کہ میں تم سے منگنی کر بیٹھی ہوں اور مجھے یہ قدم بالکل بھی نہیں اٹھانا چاہیے تھا۔ تو ازمیر اب ماہم کی باتیں سن کر کافی ہرٹ ہوتا ہے اور مایوس سا ہو جاتا ہے۔ ازمیر شاپنگ پر جاتا ہے تو ساتھ ہی عائشہ، ماہم اور نوشین بیگم بھی ہوتی ہیں۔ ماہم جب گاڑی سے اترتی ہے تو بغیر ادھر ادھر دیکھے سڑک کراس کرنے کی کوشش کرتی ہے، تو وہ گاڑی سے ٹکرانے ہی لگتی ہے تو عائشہ جلدی سے بھاگ کر اسے بچانے کی کوشش کرتی ہے، تو ماہم کو بچانے کے چکر میں وہ خود زخمی ہو جاتی ہے۔ ازمیر اب ماہم کو اگنور کر کے عائشہ کی خیریت دریافت کرتا ہے اور اسے سنبھالتا ہے، تو ماہم سے یہ سب برداشت نہیں ہوتا اور اسے یہ بہت برا لگتا ہے۔ تو ناظرین، کیا اب ازمیر کو احساس ہونا شروع ہو گیا ہے کہ عائشہ ہی اس کی زندگی کی حقیقی خوشی ہے؟ کامنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا۔